فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد بستامی قدس سرہ السامی نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں مؤذن صاحب کو دیکھا کہ بہت ہی شاندار حالت میں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو صالح علیہ رحمت اللہ النافع، ذرا مجھے اپنے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کے بارے میں چند روایات اور فضائل ہم نے پچھلے سلسلے میں سنے تھے۔ تو گزشتہ سے پیوستہ چند روایات، حکایات، آداب مسجد کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو، یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت یہ جو الفاظ آئے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو، وہ اس طرح کہ ہر نماز میں وہاں پر حاضر ہو، وہاں کی صفائی کرے، مرمت کا خیال رکھے، اس کی زینت میں مشغول ہو، وہاں بیٹھ کر دینی مسائل بیان کرے، وہاں درس دے، یہ سب چیزیں مسجد کی خبر گیری میں شامل ہیں۔ تو مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام انجام دیتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے انتظامات سنبھالتے ہیں، اس کی صفائی کا معاملہ دیکھتے ہیں، یا خود صفائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہاں پر درس دیتے ہیں، جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان سنت کا درس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دینی مسائل بیان کرنا، مسجد کی تزیین یعنی زینت میں مشغول ہونا، مسجد کو سنوارنا، بنانا، یہ سب چیزیں اس کی خبر گیری میں شامل ہیں۔
اور یہ جو لفظ آئے کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے بارے میں حکیم الامت لکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ایمان کی علامتیں ہیں، خیال رہے کہ یہ گواہی ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کا لباس اور شکل دیکھ کر ہم اسے مومن سمجھتے اور کہتے ہیں، گواہی سے قطعی فیصلہ مراد نہیں ہے۔ تو مسجد ایسی عظیم الشان نعمت کہ جس کی دیکھ بھال ایمان کی علامت، تو اس سے محبت کرنے کی بھی فضیلت سنیے۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آلف المسجد آلفہ اللہ، یعنی جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی رضا الہی کے حصول کی خاطر اعتکاف، ذکر اللہ، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی عادت بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، یعنی اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیاں پنجرے میں۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمت اللہ الغنی اکثر و بیشتر مسجد میں موجود رہتے اور ارشاد فرماتے کہ مسجدیں کریم لوگوں کی مجلسیں ہیں۔ تو کتنی پیاری فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جو شخص مسجد سے محبت کرے گا اللہ تعالی اس سے محبت کرے گا، اور محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ذکر اللہ کرے، وہاں پر اعتکاف کرے، وہاں پر علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے۔ تو یہ سب چیزیں مسجد سے محبت کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص محبت کی ان علامتوں کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، یعنی اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسجدیں زمین پر اللہ عز و جل کے گھر ہیں اور میزبان پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، یعنی تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ عرض کیا گیا اس کا چرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگر تم مسجدوں میں نماز کے لیے نہ بھی جاؤ بلکہ ویسے ہی وہاں سے گزر جاؤ تب بھی کچھ پڑھ لیا کرو، کیونکہ باغ میں جا کر بغیر کچھ کھائے واپس آ جانا یہ محرومی ہے، خصوصاً جب کہ باغ کا مالک سخی ہو یا غنی ہو۔ جنت میں جسمانی غذائیں ہوں گی، نہ مٹنے والے میوے جن پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایسے ہی مساجد میں اللہ کے ذکر کی روحانی غذائیں ہیں جن کے لیے فنا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے جنت
اور مسجد میں جانے کا اختیار دے تو میں جنت کے بجائے مسجد کو اختیار کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا اور فرمائیے گا کہ جنت کی بہت سی زمین خالی پڑی ہے، اس میں بوٹے لگا کر آؤ۔ اور وہاں کے بوٹے یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں تلاوت کرنا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ حتیٰ کہ مسجد میں گئے اور کچھ بھی دیگر کام نہیں کیا، نہ ذکر اللہ کیا، نہ نماز پڑھی، صرف اعتکاف کی نیت کر لی، اور نفلی اعتکاف چند لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ گئے اور آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ کو مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ آسان سی نیکی ہے، محنت نہ ہونے کے برابر، صرف دل میں نیت کرنی ہے، زبان سے کہہ لینا بھی افضل ہے کہ میں نفلی اعتکاف یا نویت سنت الاعتکاف یہ پڑھ لیجئے اور اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، دیگر عبادات کریں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راحا، یعنی جو شخص صبح یا شام کو مسجد میں جائے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ صبح و شام سے مراد ہمیشگی ہے، یعنی جو ہمیشہ نماز کے لیے مسجد میں جانے کا عادی ہوگا اسے ہمیشہ جنتی رزق ملے گا۔ تو مسجد کی پابندی کیجئے، مسجد میں جانے کو اختیار کیجئے، جنتی رزق پائیے۔ تو نزول اس کھانے کو کہتے ہیں جو مہمان کے لیے پکایا جائے، کیونکہ وہ پرتکلف ہوتا ہے اور میزبان کی شان کے لائق، اس لیے جنتی کھانے کو نزول فرمایا گیا، ورنہ جنتی لوگ وہاں مہمان نہ ہوں گے بلکہ مالک ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، جن کو مسجد میں چین آتا ہے، جن کو مسجد میں سرور ملتا ہے، جن کو مسجد میں فرحت ملتی ہے، جن کو مسجد میں راحت ملتی ہے، جن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے باجماعت، کبھی نفل پڑھتے ہوئے دکھائی دیں، کبھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے دکھائی دیں، کبھی ذکر اللہ کرتے ہوئے دکھائی دیں، کبھی دینی مسائل بیان کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے دکھائی دیں، کبھی درس میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں، کبھی درس دیتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو کتنا پرامن، کتنا پرسکون، کتنا راحت بھرا ماحول ہوتا ہے مسجد میں۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہی عظیم نعمت ہے۔ مجمع الزوائد میں حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تودع فی بیتہ، کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کیا، ثم اتى المسجد، پھر مسجد میں آیا، فہو زائر اللہ، وہ اللہ عز و جل کا مہمان ہے، وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت سیدنا ابو درداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے تو اس کے لیے جہاد کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ مال غنیمت حاصل کیے بغیر واپس نہیں آتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز اور ذکر کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے تو اللہ عز و جل اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کسی گمشدہ شخص کے گھر والے اس کی واپسی پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، مسجد کو لازم پکڑیے، مسجد میں جائیے، مسجد میں بیٹھیے، مسجد میں علم دین سیکھیے، مسجد میں نوافل پڑھیے، مسجد میں تلاوت کیجیے، مسجد میں ذکر اذکار کیجیے، مسجد میں مسلمانوں سے ملاقات کیجیے، مسلمانوں کو سلام کیجیے۔ تو مسجد نیکیاں کمانے کی گویا کی فیکٹری ہے، تو جہاں آپ جائیں گے تو وہاں پر بیٹھنا بھی کار ثواب، وہاں پر عبادت کرنا دیگر یہ بھی کار ثواب۔ مسجد کو لازم پکڑ لیجیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالجماعہ والعامۃ والمسجد، یعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت، عام مسلمانوں اور مسجد کو لازم پکڑ لو۔ سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخراج القمامۃ منہا مہور خور العین، مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرنا روشن اور بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے، یعنی ہر بار مسجد کی صفائی کرنے پر ایک جنتی حور عطا ہوگی۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو صرف ثواب کے لیے مسجد کی صفائی کرے، نہ کہ اس کے لیے جو اجرت کی عوض یہ کام کرے جیسا کہ آج کل اس کا عرف ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامیوں، مسجد کی صفائی کرنے پر ایک حور عطا ہوگی، کہ مسجد بہت عظیم و شان جگہ ہے۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی شہروں کی فتوحات سے نوازا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مسجدیں بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کو لازم پکڑ لیتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں بیٹھنے والے، مسجد کو لازم پکڑ لینے والے کے رفقا کون ہیں، مصاحب کون ہیں؟ فرشتے۔ وہ شخص جب وہاں سے ادھر ادھر ہو تو فرشتے تلاش کریں، وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے عیادت کریں، انہیں ضرورت آن پڑے تو فرشتے ان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ تو مسجد کو لازم پکڑیے، جو ہی نماز کا وقت ہو تھوڑا پہلے مسجد میں چلے جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں اور مسجد کی راحتیں اور فرحتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے کہ آپ کو مسجد میں وہ سکون ملے گا جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص جماعت والی مسجد کی طرف جاتا ہے تو جاتے اور آتے ہوئے ایک قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! مسجد کی طرف آپ جائیں گے، آپ ایک قدم اٹھائیں گے، ایک گناہ معاف، دوسرا قدم اٹھائیں گے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ چنانچہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ مفسر شیخیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جو لوگ بارشوں اندھیری راتوں میں مسجد سے نہیں رہ جاتے انہیں رب تعالی پل صراط پر جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے روشنی دے گا کہ ان کی پیشانی بیٹری کی طرح چمکتی ہوگی، یہاں کا اندھیرا کام آئے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بارش میں بھی نہ رکے، اندھیری رات میں بھی نہ رکے، اسے پل صراط جو تلوار کی دھار سے تیز، بال سے باریک، جہاں سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہوں گے، وہاں پر ایسے خوش نصیب کو چمکتا ہوا نور دیا جائے گا، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، جس سے ان کو مدد ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا باجماعت نماز پڑھنا اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا، ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ پھر جب وہ نماز پڑھے تو جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یعنی اللہ عز و جل اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ اور تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ نماز کی جگہ پر جب تک وہ رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنے اور مذکورہ فضیلت پانے کی کوشش کریں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں بازار سے مراد دکان ہے، نہ کہ بازار کی مسجد۔ بعض مسجدوں میں 25 کا ثواب ہے، بعض میں 27 کا، بعض میں 500 کا۔ جیسی مسجد ہو، جیسی جماعت، جیسا امام ویسا ثواب، لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ جو کوئی اپنے گھر میں جماعت کرا لے وہ بھی مسجد کے ثواب سے محروم ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو جانا ثواب ہے۔ بعض لوگ بیمار پرسی کرنے باوضو جاتے ہیں اور ہر قدم پر ایک درجہ ایک بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ اس کے تحت لکھتے ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے ہے، نیک کاروں کے لیے ہر قدم پر 2 نیکیاں اور 2 درجے بلند، کیونکہ جس چیز سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بے گناہوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟